کتابوں میں لکھا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ایک دیندار مالدار انسان، شادی ہوئی، شادی کے چند مہینوں بعد انتقال کر گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، ماں پالتی رہی، سنبھالتی رہی، دولت چھوڑ کر گیا تھا باپ۔ بچپن سے دولت میں پلنے بڑھنے والا یہ نوجوان بہت تیزی سے دولت کے نشے میں گناہ کی طرف بڑھتا گیا، دوڑتا گیا، چلتا گیا، ایک ایک گناہ کرتا گیا۔ ماں سمجھاتی گئی، بیٹا گناہ نہ کرو، بیٹا نشہ نہ کرو، بیٹا زنا نہ کرو، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ ماں کی ایک نہ سنتا۔ وہ ماں خود حسن بصری کی خانقاہ جایا کرتی تھی، حضرت سے کہتی، حضرت بیٹے کے توبہ کے لیے دعا کریں، بیٹا بہت گناہ میں لت پت ہو گیا، رات رات باہر رہتا ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جو میرے بیٹے نے نہ کیا ہو، حضرت دعا کر دیجئے۔ حضرت کہتے، کبھی میرے سامنے لاؤ تو میں اس کو توبہ کے کلمات پڑھاؤں، میں اس کو توبہ کراؤں۔ وہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ ماں سمجھا سمجھا کے تھک گئی، جوان ہوا، عین جوانی میں ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو بیمار کر دیا۔ گناہ جب کثرت سے ہوتے ہیں، علماء نے لکھا ہے، وہ انسان کے باڈی کو پگھلا دیتے ہیں، ناقص ہو جاتے ہیں، ایک ایک اعضاء شل ہونے لگتا ہے۔ اس نے دیکھا، پڑ گیا پلنگ پر، ہڈیاں ڈھانچہ رہ گیا، گوشت پگھلنے لگا۔ جیسے جیسے دن قریب آتے، موت کے قریب جاتا، وقت انتقال کا قریب آیا، ماں کو کہنے لگا، امی امی میرا دل توبہ کو چاہ رہا ہے، مجھے توبہ کرنا ہی نہیں آتی، مجھے کچھ نہیں آتا، اب میں مر رہا ہوں، امی توبہ کرا دیجئے۔ ماں نے کہا، بیٹا پھر میں درخواست کرتی ہوں میرے شیخ سے۔ حسن بصری سے کہا، بیٹا موت کے آغوش میں پہنچنے کو ہے، حضرت توبہ کرنا چاہ رہا ہے، توبہ نہیں کر پا رہا۔ حضرت کہتے ہیں، اتنے دن تو انتظار کیا، آیا نہیں، یہ ہزاروں شاگردوں کو چھوڑ کر میں کیسے آؤں؟ ماں واپس آئی، کہا، بیٹا شیخ آنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا، ماں مرنے سے پہلے 2 وصیت کر کے مرتا ہوں۔ ماں کہتی، کیا ہے تیرے پاس کہنے کے لیے، اب کیا کہے گا تو؟ کہا، امی میری پہلی وصیت یہ ہے، جب میری جان نکل جائے، ماں تو مجھے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن مت کرنا، ماں تجھے تیرے مامتا کا واسطہ، تجھے تیرے دودھ کا واسطہ، ماں جب میری جان نکل جائے تو جس طرح سے مرے ہوئے کتے کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر شہر کے باہر گھسیٹ کر پھینکا جاتا ہے، اے ماں تجھے تیری مامتا کا واسطہ، تو اپنے دوپٹے کا پھندا بنا کر اس گنہگار کے گلے میں ڈالنا اور پورے شہر کے گلی گلی میں میری ناش کو گھسیٹنا۔ ماں کہتی، بیٹا کچھ تو کیا نہیں، پھر ایسی نصیحت کیوں کرتا ہے؟ سنو نوجوانوں، وہ کہتا، امی کوئی ایک نیکی میرے نام اعمال میں نہیں، مجھے اگر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا تو میرے وجہ سے پتہ نہیں کتنوں کو عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا، نہ کرو مجھے قبرستان میں دفن۔ اور اے میری ماں، تو نہیں جانتی، میں جانتا ہوں کتنے میری طرح نوجوان اس شہر میں ہیں جو رات رات زنا اور شراب میں لت پت رہتے ہیں۔ ماں میرے دوستوں کو میں جانتا ہوں، وہ رات دن گناہوں میں، حرام کاریوں میں مبتلا ہے۔ ماں میں تو بغیر توبہ کے جا رہا ہوں، میری ناش کو گھسیٹتا ہوا دیکھے، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے ان نوجوانوں کو توبہ کی توفیق تو ہو جائے۔ میری ماں میری وصیت پہ عمل کرنا۔ اتنا کہہ کے وہ نوجوان ایک ہچکی لے کے اپنی جان اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ ماں پھر دوڑی دوڑی جاتی ہے، حسن بصری سے کہتی، حضرت مر گیا میرا بیٹا، جنازہ ہی پڑھا دیجیے آ کے، آپ کے جنازہ پڑھانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے عذاب میں تخفیف ہو۔ غصہ ہو گئے حضرت، جس نے زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھی میں اس کی جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ لیٹ گئے قیلولہ کو، ماں آئی، کہا مشورہ کرو، جس کا طے ہو جائے
دفنا دو کفنا دو، حضرت نہیں آ رہے ہیں۔ سنو نوجوانوں، سنو، توبہ کے لیے تیار ہو جاؤ، معاف کرنے والا بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت۔ ادھر کفن پہنا کے تیار کیا گیا، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ماں پوچھتی ہے کون؟ کہتے میں حسن بصری۔ خوش ہوتی ہے، آپ آئے ہیں، پڑھا لو جنازہ۔ کہتے میں آیا نہیں ہوں، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ اے ماں، میں سو گیا تھا، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، ہاتف غیبی آواز دے رہی ہے، کہتی حسن تم میرے کیسے دوست ہو، تم میرے کیسے ولی ہو کہ تم نے میرے ایک دوست کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ یاد رکھنا، اگر تم نے اس ولی کا جنازہ نہ پڑھایا تمہاری ولایت چھین لی جائے گی۔ ماں مجھ پہ احسان کرو، مجھ سے جنازہ پڑھا دو، ورنہ میری ولایت چلی جائے گی۔ حسن بصری نے جنازہ پڑھا کے دفنا دیا۔ ماں سے پوچھتے ہیں امی کیسی توبہ کی اس بچے نے کہ اللہ نے اتنے بڑے گنہگار کو صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ اپنا ولی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ یہ دو جملے کی وصیت کیا تھا، اس کا دل ٹوٹ رہا تھا، میں بغیر توبہ کے جا رہا ہوں، لیکن یہ ہزاروں نوجوان جو رات دن حرام کاری میں، فحش ویڈیوز دیکھنے میں، پتہ نہیں کہاں میں، یہ کب توبہ کریں گے؟ یہ بھی بغیر توبہ کے جائیں گے۔ یہ درد لے کے گیا تھا۔ کہنے لگے واقعتاً اللہ نے اس کی توبہ ایسی قبول کی کہ سارے گناہ کو معاف کر دیا۔ او نوجوانوں، او نوجوانوں، او نوجوانوں، آج دل کھول کے اللہ کے سامنے اپنے سارے گناہ کو رکھ دو۔ سارے گناہ ہم چھپائیں کس سے؟ اللہ سب جانتے ہیں۔ اور جب اللہ معاف کرنے پہ آئیں، اللہ داڑھی اور پگڑی نہیں دیکھتے، اللہ سفید کپڑے نہیں دیکھتے، اللہ دینے پر آئے تو وہ عادی شرابی کو بھی ولی بنا سکتے ہیں۔